اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی داستان میں ہم نے دیکھا کہ ہماری 21ویں صدی کا میٹرکس بالکل فرعون کے سسٹم جیسا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سسٹم کو کریش کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن آج کے دور میں تو کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر یہ سسٹم کیسے کریش ہوگا؟ دوستو، قرآن کی آیتیں کوئی ماضی نہیں، کوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ڈیوائن پیٹرنز ہیں، ایک ایسی اسپریچول ٹیکنالوجی جسے سمجھ کر اگر ہم اپنے دلوں میں انسٹال کر لیں تو کبھی بھی دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہمیں غلام نہیں بنا سکتا۔ لیکن اسی کے برعکس آج کے دور کا سب سے بڑا کرائسس کیا ہے؟ تصور کریں، آپ نے 10 سال محنت کی، اپنا کریئر بنایا، اس دنیا میں اپنا گھر بنایا، اور پھر صرف ایک غلط فیصلے، ایک حادثے، ایک یو آر فائرڈ کی ای میل اور سب ختم۔ آج کی دنیا میں تو ہماری سب سے بڑی انزائٹی یہ ہے کہ کہیں ہم پھر سے زیرو پہ نہ آ جائیں۔ لیکن آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب وقت کا شہزادہ اپنے ایبسولوٹ زیرو پہ آتا ہے تو اللہ اس شہزادے کی اپنے نبی کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ تو فرعون کے سسٹم میں ایک شہزادے تھے، ایک گولڈن بوائے تھے۔ انہیں اس وقت کی بیسٹ ایجوکیشن ملی، بیسٹ ملٹری ٹریننگ ملی، وہ وقت کی سپر پاور کے ٹاپ 1% میں آتے تھے۔ لیکن ایک موقع اور ایک حادثہ، موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے کی وجہ سے ایک فرعونی جرنل کی موت ہو گئی، اور اپنی ملٹری کی لائلٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فرعون کا سیکیورٹی میٹرکس ایکٹیویٹ ہو گیا۔ لیکن ایک عام انسان پلان کرتا ہے اور ایک اللہ پلان کرتا ہے۔ پورے دربار میں ایک ہلچل مچ گئی کہ ایک شہزادے کی وجہ سے ایک جرنل کی موت ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا۔ قرآن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی سائیکالوجی کو کچھ یوں کیپچر کرتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے، ہر آہٹ پر چوکنا ہوتے ہوئے۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو نکلے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، اور وہی یترقب، اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکنا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی تھی۔ غور کریں اس انزائٹی پر، یہ آج کا وہی فائٹ اور فلائٹ موڈ ہے۔ Reaction to fear has evolved over millions of years and is known as the fight or flight response. جو ہمیں بینکرپٹ یا برن آؤٹ فیل کرنے پر ہٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ ایکسٹریم پینک ہے جب سوشل میڈیا پہ آپ کو لوگ کینسل کرنے لگتے ہیں، اور اس کی شدت اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے جب آپ کو اپنے کل کا اسٹیٹس یاد ہو۔ کل تک آپ بہت وی آئی پی تھے، یہی لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوا کرتے تھے، اور آج آپ ایک وانٹڈ فیوجیٹو بن چکے ہیں۔ جس اسٹیٹ کے آپ پرنس تھے، آج وہی آپ کو غدار ڈکلیئر کر چکی ہے، اور یہ تھا ان کا ایبسولوٹ زیرو سٹیٹس۔ ظاہری طور پر تو اسٹیٹ نے ان کا موقف سنے بغیر ان کے اوپر پرسنل اٹیک کیا اور ان کی ساری پراپرٹی اور ان کے سٹیٹس کو سیل کر دیا، لیکن اصل میں اللہ نے ان کا نظام باطل توڑنا تھا، اور جب تک آپ اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں، اس کی لگژری کے عادی ہوتے ہیں، تب تک آپ اسے توڑ نہیں سکتے۔ جب بھی اللہ آپ کو اونچائی پہ لے جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے دنیا کے سہارے کو چھین لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے گزر کر صحرا کا سفر کرتے ہوئے مدائن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے فرعون کی آرمی تھی اور آگے انجان راستہ، نہ کوئی گوگل میپس اور نہ کوئی 5 ایئر کریئر پلان۔ 8 دن کا تپتی ہوئی دھوپ میں صحرا کا سفر، جس میں نہ کوئی کھانا آپ کے پاس اور نہ کوئی پینے کا سامان۔ اور اس واقعے کو دیکھ کے مولا علی کا ایک کال یاد آیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا ایک ایسی منزل ہے جو ہر سانس کے ساتھ آپ کو موت کے قریب لے جاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ورلڈلی سٹیٹس، ان کا شہزادہ ہونا ایک سائے کی طرح تھا جو دھوپ پڑتے ہی غائب ہو گیا۔ اور آج بھی جب ہمارے اپنے پلانز فیل ہوتے ہیں، جب ہمیں فیوچر بالکل ڈارک نظر آتا ہے، تو ہم نیچرلی پینک کرتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سچویشن میں کیا کیا؟ اس ایبسولوٹ انسرٹنٹی کے ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام نے فقط ایک دعا مانگی، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور دوستو، یہ تھی توکل کی ماڈرن اپلیکیشن۔
جب آپ کا GPS کام نہ کرے، جب آپ کو اپنا اگلا سٹیپ سمجھ نہ آئے، تب اوور تھنکنگ مت کریں اور اپنے رب پہ بھروسہ کریں، وہ آپ کو نیکسٹ رائٹ سٹیپ دکھا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ آگے ان کے لیے کیا لکھا ہے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ مفسرین اس پہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا، بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ ان کی پیٹھ سے جا لگا تھا۔ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی کوئی بھی انسان اس سے زیادہ راک باٹم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر وہ مدائن پہنچے اور پھر ان کے سامنے ایک نیا منظر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ طاقتور چڑواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں اس کنویں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ ایک طرف وہ اپنی بھیڑوں کو پانی کے قریب جانے سے روک رہی ہیں اور دوسری طرف وہ طاقتور مرد نہ صرف اپنی بھیڑوں کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی پانی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی اس ریسورس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بلاک بھی۔ ایسا سمجھے کہ یہ کنواں اس وقت کی کارپوریٹ مارکیٹ تھی، جس کے پاس پاور ہے، ریسورس اور اکانومی اس کے کنٹرول میں ہے، کمزور کا وہاں کوئی حق نہیں۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی سائیکالوجی کو آج کے ماڈرن لینس سے دیکھیں۔ آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ خالی ہے، آپ آلریڈی ٹراما میں ہیں، اور یہاں پہ اگر کوئی ماڈرن سیلف ہیلپ گرو ہوتا تو وہ کہتا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی ہیلنگ پر فوکس کرو، یہ دوسروں کا مسئلہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلالی نبی تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان عورتوں کے جانوروں کے لیے پانی کا راستہ کھولا۔ روایتیں اور تفسیر کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کنویں کے منہ پر وہ مرد ایک پتھر رکھ کے جایا کرتے تھے تاکہ ان کے جانے کے بعد بھی کوئی پانی کو ایکسس نہ کر سکے۔ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے 10 مردوں جتنی طاقت لگتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اکیلے ہٹا دیا۔ یہ کوئی ان کے بازوؤں کی فزیکل طاقت نہیں تھی دوستو، یہ وہی روحانی قوت تھی جو صدیوں بعد مولا علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے دکھائی۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی انا سے پاک ہو جائے تو خدا اس سے وہ کام لیتا ہے جو پوری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس عظیم کام کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا وہ اپنا انٹروڈکشن دینے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ کیا انہوں نے ان سے کھانے پینے کی درخواست کی؟ نہیں، قرآن بتاتا ہے کہ پھر وہ سائے کی طرف پلٹ گئے، جیسے وہ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اس دنیا کے ہر سرور سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا ہے اور وہ صرف اپنے خالق کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی دعا مانگی جو آج کے ہر بینکرپٹ، ہر زیرو پہ آئے انسان کے لیے ایک وظیفہ بن جانی چاہیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور اس کی تفسیر میں اہل بیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ ورڈ فقیر کا مطلب کوئی بھیکاری نہیں، یہاں فقیر کا مطلب ہے وہ دل جو دنیا کی ہر لالچ سے پاک ہو چکا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، مصر کا محل چھوٹ گیا، میری اپنی پہچان ختم ہو گئی اور اب میرے اندر صرف تو بچا ہے، میں اس دنیا سے کمپلیٹلی ڈیٹیچڈ ہوں، اب تو جو خیر بھیج دے میں اس پہ راضی ہوں۔ دوستو، جب بھی آپ زیرو پہ آتے ہیں آپ کبھی بھی ڈیفیٹڈ نہیں ہوتے، آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، اور جو بھی شخص دنیا سے ڈیٹیچ ہو جائے اسے دنیا کا کوئی بھی فرعون ہرا نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے الرزاق کا نظام۔ وہ 2 عورتیں کس کی بیٹیاں تھیں؟ قرآن انہیں شیخ کبیر کہتا ہے، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ایک طرف وقت کا شہزادہ جو سب کچھ چھوڑ کر فقیر بن گیا تھا، اور دوسری طرف ایک بزرگ نبی جنہیں ایک مددگار کی ضرورت تھی، اور اللہ نے ان دونوں ضرورتوں کو ایک کنویں پہ ملا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے ان سے ایک بات کی کہ ڈر مت، اب تو ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ اور اسی وقت ان کی بیٹی نے اپنے باپ کو ایک ڈیوائن ہائرنگ فارمولا دیا جو آج کے ہر بزنس مین کو سیکھنا چاہیے۔ بہترین شخص وہ ہے جو قوی، اسٹرانگ، اسکلڈ ہو اور امین ہو، مطلب ٹرسٹ وردی ہو، اس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ ایک ہی دن میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک نیا مینٹور، نیا گھر اور ایک نیا مقصد مل گیا۔ تو دوستو، آج کی یہ داستان ہمیں دنیا کا ایک بہت بڑا سودا سکھاتی ہے۔ اگر آج آپ اپنے کریئر یا اپنے بینک بیلنس کے ٹوٹنے سے ڈر رہے ہیں، یا شاید آپ واقعی ایبسولوٹ زیرو پہ آ چکے ہیں، تو یاد رکھیے
ضروری نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، دراصل وہ آپ کی اس پرانی ایگو کو توڑ رہا ہے تاکہ آپ کو قوی اور امین بنا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محل چھوڑا تو انہیں خالق مل گیا، انہوں نے اپنی طاقت خرچ کی تو انہیں رزق مل گیا۔ آج آپ کیا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے ڈر کو موسیٰ علیہ السلام کے توکل سے بدل لیجئے۔ اپنے رب کے سامنے فقیر بن کے تو دیکھیے، وہ آپ کے لیے ایسی خیر کا دروازہ کھولے گا جسے نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ اور نہ کوئی نیٹ ورک ریپلیس کر سکتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ 10 سال کی اس خاموش ٹریننگ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سیدھا اللہ سے کیسے ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے تجارت ٹیلز۔